أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو۔ اولي الأيدي والأبصار، جو ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے انہیں چن لیا ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار، جو اصلی گھر کی یاد تھی۔ 3 انبیاء کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب کچھ انبیاء علیہم السلام کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہمارے بندوں کو یاد کریں، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو۔ اولی الایدی، ید کا معنی نعمت بھی ہے اور ید کا معنی قوت بھی ہے۔ والابصار، اور بصیرت والے، آنکھوں والے۔ فرمایا یہ جو حضرات تھے یہ بہت ہی زیادہ عمل کی قوت رکھنے والے اور اصحاب بصیرت تھے، اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے اور حق کو دیکھنے والے تھے، اور اس دنیا کی زندگی کا انجام اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور سمجھنے والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے انہیں ایک صفت کے ساتھ ممتاز کر دیا۔ صفت کو یہاں تک چھپا کے رکھا، اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس کو جاننے کا شوق پیدا ہو قاری کے دل میں۔ اور آگے فرمایا ذکر الدار، وہ صفت یہ تھی کہ وہ ہر وقت اصلی گھر کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ گھر وہی ہے، یہ دنیا تو گزرگاہ ہے یا امتحان کا کمرہ ہے۔ کمرہ امتحان کو کوئی بھی گھر نہیں کہتا، اور مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اپنے گزرگاہ کو بھی کبھی وہ گھر نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا گھر وہی ہے، اور ان انبیاء کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ہر معاملے میں آخرت کو پیش نظر رکھتے اور کوئی بھی کام کرتے وقت یہ ضرور دیکھتے کہ آخرت میں اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور دوسروں کو بھی ہر وقت آخرت کی نصیحت کرتے رہتے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کا گھر اصلی گھر ہے، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین بندوں سے تھے۔ مصطفیٰ کی جمع ہے مصطفین۔ مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا اور پسند کیا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ ساری مخلوق میں سے اللہ پاک جن کو اپنے لیے خاص کر لے وہ ہوتے ہیں مصطفین۔ اور الاخیار، اخیر کی جمع ہے۔ خیر اصل میں ہے اخیر، جس کو اختصار کے لیے خیر کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو انبیاء تھے یہ بڑے ہی بہترین چنے ہوئے لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ،
اور یاد کیجئے اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بلا شبہ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور میں ہمارے بندے اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو۔ اسماعیل علیہ السلام تو معروف ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، ذبیح اللہ ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اور الیسع علیہ السلام یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اور ذوالکفل کا ذکر قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے، لیکن احادیث میں ان کا تذکرہ نہیں آیا، اس لیے ان کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر آنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ھذا ذکر، جو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلی آیت میں تذکرہ ہے۔ اور اس ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ مفتحۃ، مفتوحۃ کا معنی ہوتا ہے کھلے ہوئے، اور مفتحۃ کا معنی پورے کھلے ہوئے۔ قیدی جب جیل میں لے جایا جاتا ہے تو جیل کا پھاٹک بند رہتا ہے، کچھ انتظار کے بعد اسے کھولا جاتا ہے، اور مہمان جب میزبان کے گھر آتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کہ جہنم والے کافر لوگ جب جہنم کے پاس جائیں گے تو کچھ انتظار کے بعد ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اس میں حالیہ ہے، یعنی جب وہ جنت میں آئیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے انہیں ملیں گے، اس حال میں وہ آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ آگ سے گزر جائیں گے اور جنت کی طرف جانے لگیں گے تو انہیں ایک پل پر روک لیا جائے گا، وہاں پھر ایک دوسرے کے مظالم کا وہ بدلہ لیں گے، جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ جب وہ پاک ہو جائیں گے اور صاف ستھرے ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، دنیا میں ایک آدمی کو اپنے گھر کا جتنا پتہ ہوتا ہے، جنت والوں کو اپنے گھر کا اس سے زیادہ پتہ ہوگا، اور کھلے دروازوں میں وہ داخل ہوگا اور اس کو اچھی طرح روٹ کا پتہ ہوگا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کون سا اس کا گھر ہے، تو میں دنیا سے زیادہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا۔
متقین فیہا، وہ اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، وہ اس میں منگوائیں گے بہت سے پھل، وشراب، اور بہت سے مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ تو میں جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا، وہ ٹیک لگائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کی طرف چہرے کر کے بیٹھیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ یدعون فیہا، وہ اس میں منگوائیں گے بہت سے پھل اور بہت سے مشروبات۔ جنت میں بھوک تو ہوگی نہیں، کھانا صرف لذت کے لیے اور شغل کے لیے ہوگا، تو وہ لطف دوبالا کرنے کے لیے کھانا بھی منگوائیں گے اور فروٹ بھی منگوائیں گے اور مشروبات بھی منگوائیں گے۔ قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، جھکانے والی، یعنی ان کی نگاہیں اپنے خاندوں سے آگے نہیں جائیں گی، وہ اپنے خاندوں تک ہی محدود رہیں گی، کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی۔ اطراب، ترب ان کی جمع ہے اور یہ تراب سے ماخوذ ہے، یعنی وہ لڑکے، ہم عمر لڑکے یا لڑکیاں جو بچپن میں مٹی سے کھیلتے تھے، انہیں اطراب کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ہم عمر ہوں گے، مرد اور عورت، میاں بیوی اگر ہم عمر ہوں تو ان کی زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے۔ ما لہ من نفاد، جس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ کا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، عطاء غیر مجزوز، اللہ کی بخشش، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات ایسے ہوں گے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ سورۃ فصلت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے اور نیک اعمال والے، ان کو ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو جلدی ہی ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور یاد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو۔ اولي الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، بلا شبہ ہم نے انہیں چن لیا ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار،
جو اصلی گھر کی یاد ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور بلا شبہ یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین بندوں سے تھے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ اور یاد کیجئے اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور ہر ایک ان میں سے بہترین لوگوں میں سے تھا ھذا ذکر یہ ایک نصیحت ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ اور بلا شبہ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں مفتحۃ لہم الابواب ان کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوئے ہوں گے متکئین فیہا وہ اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے یدعون فیہا وہ اس میں منگوائیں گے بفاکہۃ کثیرۃ وشراب بہت سے پھل اور مشروبات وعندہم قاصرات الطرف اطراب اور ان کے پاس نگاہوں کو جھکانے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی ھذا ما توعدون لیوم الحساب یہ ہے وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے ان ھذا لرزقنا بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے ما لہ من نفاد جو کبھی ختم نہیں ہوگا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ